اس بارے میں حضرات محدثین کے ایک سے زیادہ اقوال ہیں. بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 5 دن پہلے کی ہے. ایک حدیث اس بارے میں بھی آتی ہے، بعض میں آتی ہے کہ ذرا زیادہ پہلے کی ہے مدینہ منورہ کی. وہ کیا ہے؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس وقال. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جلس علی المنبر، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا. آپ وقتاً فوقتاً خطابات فرمایا کرتے تھے. اس میں آپ نے جو الفاظ کہے اس پہ غور کیجئے گا کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ دنیا میں مزید رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے. خیرہ کا مطلب ہوتا ہے اختیار دینا. خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، جو اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ کے پاس جانا پسند کرے گا وہ بندہ، یا ابھی دنیا میں رہنا چاہے گا. ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا. کہا کہ فاختار ذلک العبد ما عند اللہ، اس اختیار کے ملنے پر اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا. جو اللہ کے پاس ہے اس نے اس آپشن کو لے لیا. اس کو 2 آپشن دیے گئے تھے، اس نے دوسرا لے لیا. قال، صحابہ کہتے ہیں، یہ راوی کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے یہ فرمایا فبکا ابو بکر رونا شروع ہو گئے. اب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ فعجبنا لبکائہ، ہمیں حیرت ہوئی کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے. ایک اور روایت میں اسی روایت جیسا مختلف الفاظ مختلف، جو کئی صحابہ بیٹھے تھے، بہت سارے لوگ روایت کرتے ہیں اس کو. تو دوسری روایت میں کہتے ہیں ہم نے کہا کہ انظر لہذا، اس بزرگ کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو. انظر لہذا شیخ، ان بزرگوں کو دیکھو، یہ رو رہے ہیں. ہم سب کو کہتے ہیں اس پہ تعجب ہوا کہ روئے کیوں؟ حضور تو ایک بندے کی بات فرما رہے ہیں اور بندے نے صحیح فیصلہ کیا. اللہ نے کہا دنیا میں رہنا، اللہ کے پاس آنا ہے. بندے سے پوچھا، بندے کا اللہ آپ کے پاس جانا ہے. اب اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فعجبنا لبکائہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا ابو بکر کے رونے پر. اور کہ یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیر. پھر کہتے ہیں کہ ایک حضور نے بات فرمائی ہے تو اس میں کیوں روئے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر ہمیں پتہ چلا کہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر. پھر ہمیں پتہ چلا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات فرما رہے تھے. مخیر کا مطلب جس کو اختیار دیا گیا. تو یہ تو آپ تھے جن کو یہ اختیار دیا گیا کہ دنیا میں رہنا چاہیں گے یا تشریف لے جانا چاہیں گے. تو کہا کہ وکان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ بڑے عالم تھے. عالم کہتے ہیں سب سے بڑے عالم کو. کہ ہم میں سے سب سے بڑے عالم تھے. پہچان گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ صورت آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اس میں کیا ہے؟ صورت میں فتح کی بشارت ہے اور اللہ کے دین میں لوگوں کے فوج در فوج داخل ہونے کی بشارت ہے. اس صورت کی آمد پر بھی ابوبکر صدیق رونے لگ گئے. صحابہ حیران ہوئے کہ اتنی بڑی خوشخبری اللہ سنا رہا ہے. اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی نصر، اللہ کی مدد آ رہی ہے، آئی. اذا جاء نصر والفتح، فتح کی بشارت. وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ اب اللہ کے دین میں آئیں گے. تو بکر صدیق کیوں رو رہے؟ بکر صدیق سے لوگوں نے کہا کہ یہ حضور کے جانے کی بات ہے. جب یہ کام جب اس کا آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد پورا ہو گیا. جن کا مقصد پورا ہو گیا تو اللہ تو ان کو واپس بلا لیں گے. اس پر روتا ہوں. تو کہا کہ وکان ابو بکر اعلمنا. کیا کہا ابو سعید الخدری جیسے جلیل القدر صحابی نے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ بڑے عالم، سب سے زیادہ صاحب فراست اور سب سے زیادہ ذی علم تھے.